باب اول، ہمارا حال، پیزنٹ فیکٹ شیٹ۔ حقائق پر مبنی اعداد و شمار کے ذریعے آئیے پہلے ہم امت کو درپیش مسائل کا ذکر کریں، قوم کی موجودہ حالت کا جائزہ لیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اجازت دیں کہ کچھ سوالات بھی اٹھائیں۔ بہت سارے سوالات اپنے آپ سے پوچھیں، یقیناً ان سوالات ہی میں کہیں جوابات بھی پنہاں ہیں۔ ہاں، آگے چل کے کچھ تجاویز بھی ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ایک لائحہ عمل بھی پیش کرنے کی جسارت ہم کریں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہمیں بہت سے سوالات پوچھنے ہیں دیگر قوموں سے بھی، غیر مسلموں سے بھی۔ یقیناً ہمیں بہت کچھ پوچھنا ہے VHP سے، بجرنگ دل اور شیو سینا سے، بلکہ ہمیں تو یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا وہ صرف مسلمانوں کے دشمن ہیں؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں۔ RSS سے پوچھنا ہے کہ کیا وہ مسلمانوں کو ہندوستان کے اٹل اور مکمل شہری بھی مانتی ہے؟ مختلف رپورٹس میں، مستند باوقار تنظیموں کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹس میں ایک نہیں بار بار یہ درج کیا گیا ہے کہ یہ ہندوتووادی، ہندو ایکسٹریمسٹس، جنہیں آپ ہندو تشدد پسند کہہ سکتے ہیں، اور جن میں یہ سب شامل ہیں: بجرنگ دل، شیو سینا، VHP، رام سینا وغیرہ، یہ مسلمانوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ ان میں سے کئی کے ہاتھ بے قصور مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ مسلمان بہنوں کی عزت و آبرو لوٹنے کا گھناؤنا جرم ان سے سرزد ہوا ہے۔ مسلمانوں کی جان کے علاوہ بے شمار مال کے نقصان کے یہ مرتکب ہوئے ہیں۔ RSS کم سے کم ہندوؤں کی خدمت تو کرتی ہے، آلام و مصائب میں ان کا ساتھ تو دیتی ہے، مگر یہ باقی دوسری جماعتیں تو ہمیں لگتا ہے کہ صرف نفرت پھیلاتی ہیں، اور وہ تو ہندوازم اور ہندوؤں کی بھی خدمت نہیں کرتی۔ ہم گھنٹوں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا شکایات ہیں ایسے ہندو تشدد پسند عناصر سے۔ ملک سے ہمیں کیا شکایت ہے؟ حکومت ہند سے، حکومت گجرات جیسی صوبائی حکومتوں سے، اور یہ شکایت ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن آج یہ خطاب ہندو قوم سے نہیں ہے، آج ہم مخاطب ہیں مسلمانوں سے، اپنے آپ سے، بلکہ میں خود اپنی ذات سے مخاطب ہوں۔ جو سوال ہم اٹھا رہے ہیں اور جن کے جواب ہمیں دینے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑے تلخ اور کڑوے ہیں۔ ہم چاہیں تو یہ رائے دے سکتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت ہے، ہمارا نصیب ہے یہ، یا ہم دوسروں کو کوستے رہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، مگر ایسا کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، بلکہ حالات اور ابتر ہوں گے۔ ہمیں بعض خیرخواہوں نے روکا، کہا کہ اتنی سنگین باتیں تم کھل کے نہ کہو، سرے عام نہ کہو، کتابی شکل میں نہ لکھو، اس سے VHP کے ہاتھوں میں ہماری کمزوریاں پہنچ جائیں گی۔ کیسے بتائیں ہم ان بیچاروں کو کہ VHP اور بجرنگ دل کو تو ہماری ایسی ایسی باتیں معلوم ہیں جن کا ہمیں اندازہ تک نہیں، جن میں سے ڈھیر ساری قطعی غیر واجبی اور غلط ہیں، لیکن انہیں ضرورت نہیں ہم سے ہمارے راز چرانے کی۔ ان کے یہاں ہمارے خلاف بہت سارا پروپیگنڈا موجود ہے، ان کی ویب سائٹ پر یہی سب کچھ تو بھرا پڑا ہے۔ سائیڈ ہیڈنگ: ہمارا حق، ہمارا رشتہ۔ ہاں، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا حق ہے ایسے سنگین سوالات اٹھانے کا، آپ کو دکھی کرنے کا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میرا حق یوں بنتا ہے کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ آنسو بہائے، میرا رشتہ ہے آپ کے ساتھ درد کا، میں نے بھی کچھ قربانیاں دیں اور دے رہا ہوں۔ میں نے گجرات سے راہ فرار اختیار نہیں کی، اور حتی المقدور قربانیاں دیں اور دے رہا ہوں۔ یہ رشتہ ہے میرا آپ سے کہ میں نے آپ کے ساتھ مل کر اپنے فساد سے متاثرہ بھائی بہنوں کے آنسو پہنچنے کی کوشش کی، کم سے کم اتنا کیا کہ ان کے ساتھ میں نے بھی آنسو بہائے۔ تو مجھے حق دیجئے کہ میں کڑوے سوال اپنے آپ سے اٹھاؤں اور آپ کو ان میں شامل کروں۔ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا میں کوالیفائیڈ ہوں، کیا میں اس بات کا اہل ہوں ایسے سوال پوچھنے کا، کیا میں خود مکمل انسان ہوں؟
قطعی نہیں، اگر ٹھوس مولویانہ انداز سے جانچا جائے۔ تو پھر کیسے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ سوال اٹھا رہا ہوں؟ میرا عرض کرنا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، اور مجھے ناز ہے اس ہیریٹیج پر، اس وراثت پر جس کو ہم انڈو اسلامک کلچرل ہیریٹیج کہہ سکتے ہیں، یعنی ہند اسلامی تہذیبی وراثت۔ مجھے ناز ہے شیر شاہ سوری جیسے پلانر پر جس نے ہندوستان کی سب سے پہلی گراند ٹرنک روڈ بنائی۔ مجھے ناز ہے اکبر کے جلال اور جہانگیر کے انصاف پر، اور مداح ہوں میں غالب اور اقبال کی شاعری کا۔ مجھے ناز ہے قطب مینار، تاج محل اور گول گنبد پر، اور فخر ہے ہندوستان کو مسلمانوں کے دیے ہوئے ان تحائف پر، شلوار پر، شیروانی پر، شرارے اور غرارے پر، بریانی اور غزل پر، قوالی اور اردو پر، صوفیاء کرام اور علماء کرام کی دی ہوئی فیضان پر، ان کی تعلیمات پر، جن کی وجہ سے آج ہندوستان ایک شاندار رنگا رنگی ملک بنا۔ اور چونکہ میں اس وراثت کا حصہ دار ہوں، اس کا وارث ہوں، اسی کے تئیں مجھ پر کچھ فرض بھی عائد ہوتا ہے، اور اسی فرض کے ناطے میں یہ سوالات اٹھا رہا ہوں۔ کیا اس کا مجھے حق نہیں؟ پھر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا تم پابند صوم و صلات ہو یا پریکٹسنگ مسلمان ہو؟ اگر میں اس سوال کا جواب دوں تو اگلا سوال وہ یہ پوچھیں گے کہ کیا میں سنی ہوں یا شیعہ؟ میں اگر یہ بھی بتا دوں کہ میں فلاں ہوں تو پھر پوچھا جائے گا کہ دیوبندی ہوں یا بریلوی، تبلیغی ہوں کہ اہل حدیث یا صوفی منش؟ اور اگر صوفی منش ہوں تو کس سلسلے میں بیعت ہوں، کس کا مرید ہوں؟ کہاں رکے گا جا کے ان سب سوالوں کا سلسلہ، کردار کشی کا سلسلہ؟ بیچارے ذاکر نائک کا حال دیکھ لیجئے۔ یوں نہیں لگتا کہ اب مسلمان دو اور فرقوں میں بٹنے لگے ہیں، ان کے حمایتی اور ان کے مخالف؟ بلکہ میں تو آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا اس سے کچھ فرق پڑے گا بھی کہ میں کون ہوں؟ اگر میں مسلمان بھی نہ ہوتا، محمد حسن جوہر کے بجائے موہن ہری جادو یا مائیکل ہنری جونیئر بھی ہوتا تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ ہمیں اصلی سوالوں سے، گہری حقیقتوں سے نبرد آزما ہونا ہے، ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے، ہمیں عقل سلیم استعمال کر کے ان کے حل نکالنے ہیں۔ بقول شاعر، کافر کہے تو شوق سے کہتا رہے جہاں، لیکن نہیں قبول غلط پیروی مجھے۔ آئیے اس خطاب کے پہلے دور میں چلیں جہاں ہم امت کی موجودہ حالت کا جائزہ لیں گے حقائق کی روشنی میں۔ اپنے اس خطاب میں جو حوالے ہم پیش کریں، ہو سکے تو جو سوالات آپ کو اہم لگیں ان کے حاشیے میں اندراج کر لیجئے۔ بہترین اکائیاں۔ سب سے پہلے یہ پوچھیں کہ ایسے کون سے ملک ہیں جن میں درج ذیل خصوصیتیں موجود ہوں، اور جو ہو سکے تو جواب ساتھ ساتھ حاشیے میں لکھتے جائیے گا۔ ایسے کون سے ملک ہیں جہاں ہم جا کر رہنا بسنا چاہتے ہیں؟ اگر ہمیں منتقلی یا ایمیگریشن کا اختیار ملے تو وہ کون سے 5 ممالک ہیں جن میں ہم جا بسنا چاہیں گے؟ کن ممالک کے قانون انصاف کے پیمانے سب سے اچھے ہیں؟ کن ممالک کے جمہوری حقوق سب سے اچھے ہیں؟ آزادی سب سے کہاں نصیب زیادہ ہے شہریوں کو؟ کہاں کی صحافت، پریس، کہاں کا لا اینڈ آرڈر، کہاں کا عدلیہ پوری طرح آزاد ہے یا ایسی آزادی کے قریب ہے؟ کون سے وہ 5 ممالک ہیں جہاں خواتین کو برابری کے حقوق حاصل ہیں، جہاں کی اقلیت یا مائنورٹیز کو اپنے مذہب پر، اپنے مسلک پر چلنے کی پوری آزادی ہے؟ ایسے 5 ممالک کے نام گنائیے۔ وہ کون سے ممالک ہیں جہاں قوت برداشت یا ٹالرنس اور رواداری عمل میں دکھائی دیتی ہے کہ متضاد رائے یا اپوزنگ ویو پوائنٹس رکھنے والوں کو سہا جاتا ہے؟ وہ کون سے ممالک ہیں جہاں ٹریڈ یونینز، ورکرز آرگنائزیشنز، مزدوروں کی اپنی تنظیمیں، رائٹرز کی، صحافیوں کی، مصنفین کی، معترضین کی یا ڈسینٹرز کی تنظیمیں بنانے کی اجازت حاصل ہے؟
اب اگر آپ نے ان ممالک کی لسٹ تیار کر لی ہے تو ہم آپ سے اگلا سوال کریں کہ کیا آپ کو ان 5 ٹاپ ممالک میں کہیں کوئی مسلم ملک دکھائی دے رہا ہے؟ کیا آپ پاتے ہیں کوئی مسلم ملک ان ممالک میں جنہیں ہم دنیا کے بہترین ملک کہتے ہیں، جن کی شہریت یا امیگریشن ہم لینا چاہتے ہیں، جہاں ہم اور ہمارے بچے رہنا بسنا چاہتے ہیں؟ بلکہ ہم تو یہ عرض کریں کہ ہم میں سے بعض کو چند مسلم ممالک کے نام تک نہیں معلوم، ہم نے ان کے بارے میں سنا تک نہیں۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس یا OIC ایک تنظیم ہے جسے عمومی طور پر ہم کہیں گے مسلم اکثریتی ممالک کی تنظیم۔ ہم ان کی ایک لسٹ اس کتاب کے آخر میں پیش کریں گے۔ 57 کے قریب اس میں مسلم اکثریتی آبادی والے مسلم ممالک شامل ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ آبزرور سٹیٹس رکھنے والے ملک بھی ہیں۔ کیا آپ نے نام سنے ہیں البانیہ، بینن، برکینا فاسو کے، موزمبیق یا نائجیریا کے؟ کیا نام سنے ہیں آپ نے سینیگل، سوڈان، گامیبیا، صومالیہ کے؟ یہ سب مسلم ممالک ہیں، مگر ہم یہاں نہیں جانا چاہتے، رہنا نہیں چاہتے۔ ہم تو جانا چاہتے ہیں نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا کو، اگر USA، فرانس اور UK نصیب نہ ہوں۔ ایمانداری سے پوچھئے کہ کیوں ہم اسلامی مملکتوں سے گریز کر کے بدنام مغربی ممالک کو جانا چاہتے ہیں؟ اگلا سوال، وہ کون سی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جنہوں نے عالم انسانیت کو، جنہوں نے ہماری زمین کو، ہماری اس دنیا کو بہترین نظام عطا کیے، صحت سے تعلق رکھتی ہوئی، انصاف سے جڑی ہوئی، قانون کے شعبے میں تعلیم کی سہولتیں دینے والی، تجارت کے فروغ کی، ڈیزاسٹر ریلیف یا آفتوں سے بچانے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے، طوفان سے بچنے کے لیے، بچوں کی بھلائی کے لیے، جانوروں کی بہبودی کے لیے، جنگی جرائم کی سزا دینے کے لیے، پولیوشن یا آلودگی کے کنٹرول کے لیے، اور عمومی طور پر انسانیت کی فلاح کے لیے۔ کیا ان تنظیموں میں کوئی بھی بڑی تنظیم مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے؟ کیا دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں آپ مسلم یونیورسٹیوں کے نام گنوا سکتے ہیں؟ آپ کو نام یاد آتے ہوں گے ہارورڈ، آکسفورڈ، کیمبرج، MIT کے۔ کیا ان میں سے کوئی مسلم ملک میں موجود ہے؟ دنیا کی بہترین ریسرچ لیبوریٹریز، انجینئرنگ کالجز، مینجمنٹ سکولز کہاں ہیں؟ کیا یہ مسلم ممالک میں ہیں؟ دنیا کے بہترین تفریح گھر، امیوزمنٹ پارکس، جوائے رائڈز جیسے ڈزنی لینڈ یا ونڈ یا واٹر سرفنگ یا بائک اور موٹر دوڑیں، یہ سب چیزیں مسلم ممالک میں کتنی ہیں؟ ہاں، دبئی جیسے ممالک میں اب کچھ بنی ہیں۔ دنیا کی بہترین آرٹ گیلریز، میوزیمز، ٹورسٹ ریزورٹس، سیاحت گھر کہاں ملیں گے آپ کو؟ آئیے کچھ اور سوالوں کا سامنا کریں۔ دنیا کے علم کے خزانے کہاں ہیں؟ نالج کے سوت کہاں ہیں؟ بہترین انسائکلوپیڈیا کہاں سے نکلتے ہیں؟ بریٹینیکا اور انکارٹا جیسے انسائکلوپیڈیا کون جاری کرتے ہیں؟ آپ نے کسی قابل اعتبار مسلم انسائکلوپیڈیا کا ذکر سنا ہے جس میں دنیاوی زندگی کے تعلق سے مستند معلومات موجود ہوں اور جس کو آپ رجوع کرتے ہوں؟ بلکہ ہم تو عرض کریں گے کہ خود مسلمانوں کے بارے میں جاننے کے لیے بہترین انسائکلوپیڈیا مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ بہترین پبلشنگ ہاؤسز، CD پروڈیوسرز، بڑی بڑی ڈیجیٹل لائبریریز کہاں ہیں؟ کون ہیں وہ تنظیمیں جو آج ہمارے سٹینڈرڈز یا پیمانے بناتی ہیں، ناپ و تول کے، تخمینے کے؟ کون سی تنظیمیں ہیں وہ، اور وہ کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ کہاں سے نکلتے ہیں دنیا کے بہترین اخبار اور رسالے؟ سب سے اچھے TV چینلز آپ کو کون سے لگتے ہیں؟ کیا ہم نے پروڈیوس کیے ہیں، کیا ہم چلاتے ہیں نیشنل جیوگرافی، ڈسکوری یا ہسٹری چینلز؟
بچپن سے ہم سچ سننے کے لیے BBC کو ٹیون کرتے آئے ہیں، اب جا کر کے الجزیرہ نے اپنا بین الاقوامی وقار بنایا اور واقعی گراں قدر کام اس نے کیا، لیکن منجملہ طور پر اب بھی ہم مجبور ہیں BBC، CNN اور اس طرح کے مغربی چینلز کو دیکھنے کے لیے۔ دنیا کی بہترین کتابیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیسن پر لکھی جاتی ہیں یا جنرل نالج کے انسائکلوپیڈیا ہیں، کیا وہ اردو، فارسی یا عربی میں موجود ہیں؟ جی نہیں، آپ کو انگریزی، فرینچ اور رشین میں ڈھونڈنا ہوگا۔ جب ہمارے دوست بیمار ہوتے ہیں تو بہترین اسپتال ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ کن پر منحصر ہیں ہم اپنے علاج کے لیے؟ کہاں سے آتی ہیں موت ٹالنے والی دوائیاں LSDs؟ کس نے ایجاد کیے صدر بین یا اسٹیتھوسکوپ، ایکس رے اور MRI؟ اگر ہم سپیس یا خلا میں جانا چاہیں گے تو کون ہوں گے ہمارے سفر بردار؟ کون مہیا کریں گے ہمیں راکٹ؟ کہاں ہیں دنیا کی بہترین رصد گاہیں یا آبزرویٹریز جہاں سے ہم سیاروں، ستاروں اور کہکشاؤں یا گیلیکسیز کا پتہ چلائیں؟ دنیا کی 10 بہترین آبزرویٹریز میں سے ایک بھی مسلم ملک میں موجود نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یاد آتا ہے کہ یورپ کی سب سے پہلی رصد گاہ اسپین میں مسلمانوں نے بنائی تھی، جو بڑی عمدہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے حکومت کے چھن جانے کے بعد وہاں کے نئے عیسائی حکمرانوں کو اتنا علم بھی نہیں تھا کہ اس کا استعمال کیسے کریں، اور انہوں نے اسے گھوڑوں کے استبل یا ایسی کسی اور چیز میں بدل ڈالا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہ سوال بڑے گراں گزر رہے ہیں، بڑے کڑوے لگ رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں۔ ایجادات اور موجد۔ اب آئیے اٹھائیے قلم اور لکھیے کاغذ پر یا زمین میں دیے ہوئے نوٹس میں ان لوگوں کے نام جنہوں نے بنائی ہماری روزمرہ کے استعمال کی وہ 10-20 چیزیں جو ہم خود استعمال کرتے ہیں، جیسے کمپیوٹر، ٹی وی، ٹیلی فون، مائکرو فون، ریڈیو، کیمرہ، ٹیپ ریکارڈر، پریشر کوکر، مکسر وغیرہ۔ ہم ایسی مزید کوئی 200 چیزیں گنوا سکتے ہیں، بائیسیکل سے لے کر اسکوٹر، کار، پلین، ٹرین اور جانے کتنی جو ہم ہر دن استعمال کرتے ہیں۔ بڑے قاعدے سے ہم نے مسلمانوں کے روزمرہ کے استعمال کی کوئی 200 چیزوں کی فہرست بنائی، پھر مستند انسائکلوپیڈیا اٹھائے اور پتہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ چیزیں کس نے، کہاں اور کب بنائیں۔ ان میں سے ایک بھی چیز مسلمانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، ان میں سے ایک کا بھی موجد مسلمان نہیں ہے۔ سوچئے، آپ کو اگر صرف یہ سننا ناگوار گزر رہا ہے تو ہمیں یہ تحقیق کر کے لکھنا اور اب یوں تحریر کرنا بلکہ بولنا کتنا ناگوار گزر رہا ہوگا۔ بقول شاعر، یہ کیسے واجبی ہے کہ نہ دیں ہم کچھ مگر سب لیں، بھکاری اور سخی میں فرق ہے بس لینے دینے کا۔ کچھ باتیں محض شوق یا جھٹکے سے ہی پوری گہرائی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ہم قارئین سے معافی چاہتے ہوئے اس کتاب کے آخر میں ضمیمے میں ایک پورا ٹیبل نقل کر رہے ہیں دور حاضرہ کی اہم ایجادات اور دریافتوں کا۔ ہم دست بستہ درخواست کریں گے کہ اس کو توجہ سے پڑھیں اور اس میں وہ ایجادات اور دریافتیں کھوجیں جو آپ اپنی زندگی کے لیے اہم مانتے ہیں، پھر ان کے موجدین کے نام اور ان کی قومیت جانچیں۔ آپ کو صرف اس ایک مشق سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری جو حالت ہے کیوں ہے۔ اس فہرست کی ترتیب میں ہمارا ذرہ برابر بھی مصنفانہ دخل یا حصہ نہیں ہے، پوری طرح ہم مائکروسافٹ کے رہین منت ہیں اس کے لیے۔ خواہ کتنی ہی بچکانی لگے، یہ مشق کیجیے گا ضرور۔
کبھی ایک لمحے اثر انگیز زندگی کے بڑے بڑے راز واہ اور فاش کر دیتا ہے۔ تو یہاں رکیے اور زمینے میں لگی لسٹ پر تفتیش کیجیے۔